کبھی ایسا ہوا ہے کسی غلطی کے بعد جب بہت شرمندگی ہو اور رات کی خاموشی میں دل میں یہ خیال آئے کہ کیا اللہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جو سیدھا دل میں لگتا ہے، اور جانتے ہیں آج جس اسم مبارک کی ہم بات کریں گے وہ اللہ کی طرف سے اسی سوال کا بالکل سیدھا جواب ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کے اس خوبصورت سفر میں ہمارا دوسرا نام ہے الرحیم۔ الرحیم یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ عربی میں اللہ کا ہر نام ایک مکمل عمارت کی طرح ہے، بالکل پرفیکٹ۔ امام غزالی سمجھاتے ہیں کہ الرحیم ایک ایسی کامل صفت ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے جسے کوئی مخلوق کبھی پوری طرح اپنا ہی نہیں سکتی۔ یہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی شان ہے۔ اور زبان کی خوبصورتی تو ایک طرف، سب سے پکی، سب سے مستند بات تو وہ ہے جو اللہ خود اپنے کلام میں کہے۔ تو آئیے اب قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 43 میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا وعدہ کرتے ہیں جسے بس سچے دل سے سننے کی ضرورت ہے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ! ذرا ٹھہریں، ان الفاظ کو محسوس کریں۔ یہ اللہ کا بالکل ڈائریکٹ اپنا تعارف ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ وہ آیت نہیں ہے جس سے ہم بس جلدی سے پڑھ کر آگے بڑھ جائیں۔ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک کھڑکی ہے جو اس نے اپنی حقیقت میں کھولی ہے۔ یہ نام الرحیم یعنی ذاتی رحم کرنے والا، یہ اس کی ذات کا مرکز ہے۔ تو جب ہم اس نام سے پکارتے ہیں نا، تو ہم اس کی پوری حقیقت کو پکارے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس صفت کو ایک ایسی مثال سے سمجھایا جو 1400 سال سے دلوں کو گرما رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جو اپنے بچے پر ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، ان الفاظ کا وزن کتنا گہرا ہے۔ یہ صرف کتابوں میں لکھی پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو آج ابھی ہر ایک کی زندگی، ہر ایک کے حالات سے جڑی ہوئی ہے۔ علماء کرام یہی تو کہتے ہیں کہ اس نام کو جاننا صرف دماغ کی ورزش نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب کا ہماری زندگی کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی روزمرہ کی الجھی ہوئی مشکل زندگیوں میں الرحیم کے اس تصور کے ساتھ جئیں کیسے؟ الرحیم اللہ کی وہ خاص، وہ پرسنل رحمت ہے جو صرف مومنوں کے لیے ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ گہرا ذاتی وعدہ ہے۔ یہ رحمت کسی بڑے مجمع کے لیے نہیں، بلکہ اس مشکل گفتگو کے لیے ہے جو کرنی ہے، ان بے خواب راتوں کے لیے ہے، ان حالات کے لیے ہے جہاں لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں۔ ہمیں اس رحمت کا ذریعہ بننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ یہ الہی صفت ہم تک اکثر دوسرے لوگوں کے ذریعے پہنچتی ہے۔ جب بھی دنیا میں کوئی خوبصورتی، کوئی مہربانی، کوئی صبر نظر آئے نا، تو سمجھیں کہ وہ الرحیم کا ہی ایک عکس ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کا ذریعہ بننا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں روزانہ کی پریکٹس پر، کیونکہ علم تو عمل کے لیے ہی ہوتا ہے نا۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو فوراً یاد کریں کہ الرحیم کا وعدہ ذاتی ہے، اور بس فوراً سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ صرف علماء یا بہت نیک لوگوں کے لیے نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو آج سے، ابھی سے خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ پھر جو ہمارے پرانے بزرگ اور علماء ہیں، انہوں نے اس نام کے ورد کے روحانی فائدے بھی بتائے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی خاص رحمت کو بالکل ہمارے ذاتی حالات اور ضرورتوں کے مطابق ہماری طرف کھینچتا ہے۔ ایک چھوٹا سا معمول یہ ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد صبح کی خاموشی میں بس 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر دل میں ضرورت اور بھروسہ لے کر آہستہ آہستہ یا الرحیم پڑھا جائے۔ اگر آج کی اس گفتگو سے دل کو ذرا بھی سکون ملا ہو تو اس روشنی کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں، اسے لائک اور شیئر کریں، خاص طور پر کسی ایسے کے ساتھ جسے اس ذاتی رحمت کی یاد دہانی کی سخت ضرورت ہو، اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلے ہفتے آپ ہمارے ساتھ اللہ کے تیسرے نام الملک کے سفر پر چل سکیں۔ اگلی بار جب بھی دل میں یہ خیال آئے کہ شاید ہم اللہ کی محبت کے لائق نہیں، تو یاد رکھیے گا، الرحیم نے خاص طور پر مومنوں کو چنا ہے۔
اس کی رحمت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کی طرف پلٹ آئے۔ اس پیغام کو کسی ایسے تک ضرور پہنچائیں جسے یہ سننے کی ضرورت ہے کہ اس سے اب بھی محبت کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔